بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد آج الحمدللہ 26ویں تاریخ کی تلاوت ہوئی ہے کہ یہ مکمل پارہ چند سورتوں پر مشتمل ہے۔ پہلے ترتیب چل رہی تھی حوامیم سبع اور یہ آخری حامیم الحمدللہ ہم نے آج سنی ہے، جس کو سورہ احقاف کہتے ہیں۔ سورۃ الاحقاف احقاف کی بستیوں کے بارے میں ہے۔ سورت کے اندر قومعات کا ذکر ہے، قومعات جو کہ احقاف کے علاقے میں تھی، یم کو قوم احقاف بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے سورت کا نام سورۃ الاحقاف ہے، لیکن یہ آخری حامیم ہے۔ حامیم کے اندر عمومی طور پہ جو مضمون ہوتا ہے وہ قرآن مجید کی صداقت کا اور آخرت کا بیان ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے پیغمبروں کے حوالے سے چیزیں ذکر کی ہیں کہ کوئی بھی پیغمبر کوئی نئی چیز لے کر نہیں آتا۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي۔ کوئی بھی پیغمبر اپنی مرضی کا دین لے کر نہیں آتا، بلکہ ہر پیغمبر وہی دین لے کر آتا ہے جو پہلے انبیاء لے کر آئے تھے، البتہ اس کی تشریح الگ ہوتی ہے، اس کے معاملات الگ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ ایک حدیث کسی عالم سے سنیں تو اس کی کوئی تشریح کرے گا، اب ضروری نہیں کہ وہی تشریح دوسرا عالم بھی کرے۔ تو ایسے ہی دین تو سب کا ایک ہی تھا، یعنی توحید، رسالت اور آخرت، یہ دین تھا۔ فرشتے، کتابیں، آسمان و زمین کے حوالے سے جتنے بھی معاملات و مسائل، دین سب کا ایک ہی ہے، مگر کیا ہے اس کی تشریح ہر پیغمبر نے الگ اور اپنے طور پہ کی ہے، مگر وہ تشریح جو اپنی تشریح نہیں ہے بلکہ اللہ کی بتائی ہوئی تشریح ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر والدین کے حقوق کے حوالے سے بڑے زبردست احکام ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں اس کو جلتی ہے، اس کی ماں اس کو اٹھائے پھرتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی نعمتیں قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اس نوعیت کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ پھر وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي، کہ جو شخص اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں تو ان کے پاس ان کو چپ کرانے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل سوائے اس لیے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ وہ شخص احسانات کو بھولنے والا ہے۔ یہاں پر یہ بات ذکر کر کے بتائی کہ جو شخص کفر کرتا ہے تو اس کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے احسانات کو بھولنے والا ہے۔ اس کے بعد وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، پھر ذکر کرو عاد کے بھائیوں کا جو قوم احقاف کا ذکر ہے، اس کی بات ہے۔ تو اس کے بعد اصْطَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ ہی ملائکہ فرشتوں کے طرف جنات پہ پابندی لگی تھی، جو آسمانوں پہ نہیں جا پاتے تھے، تو جنات کے جو سرداران تھے انہوں نے جنات کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جن کو زمین پہ کوئی واقعہ پیش نہیں آئے۔ تو یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ نبی علیہ السلام بیت اللہ سے بیت اللہ سے جو ہے معلّہ کی طرف ایک جگہ تھی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے۔ جنات کا ایک گروہ تھا، وہ آیا اور اس نے قرآن سنا۔ وَإِصْطَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جنات نے قرآن سنا۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، تو وہ وہاں سے گزرے تو کہنے لگے آپ چپ ہو جائے، تو جاؤ۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، کہ جب انہوں نے سنا تو اللہ کے نبی پر ایمان لایا، پھر اپنے قوم کی آواز کے اور دین کی تبلیغ کی، یعنی جنات میں بھی نبی علیہ السلام پر ایمان لایا۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے سورہ محمد، اس کو سورہ محمد بھی کہتے ہیں اور سورہ قتال بھی کہتے ہیں۔ پہلے کفر کے انجام کا دنیاوی اعتبار سے اخروی اعتبار سے دونوں چیزوں کا ذکر ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، پہلے کفر کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس صورت کے اندر دو سیکشن بنائے، ایک اہل ایمان کا کہ ان کی بنیاد حق ہوتی ہے، اور اہل کفر کا
کی بنیاد باطل ہوتی ہے کہ وہ باطل کی معاملات میں سنتے ہیں. چنانچہ ان جگہوں اہل ایمان اور اہل کفر بند مقابل ہوں فیضا نبی کی مزید کو بزور ہو رہے ہیں. یہاں پہ نکال وقت ہے انہیں آیات کی وجہ سے صورت کا صورت نکال ہے تو کافی آیات اسی کے حوالے سے اطاعت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے. یا الذین آمنوا انصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. اب اتنی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کون مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے. اصل میں اللہ کے دین کی جو مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. اور اللہ کے دین کو بھی ہماری مدد کی ضرورت نہیں بلکہ اصل میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک بہانہ رکھا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے اندر جڑ کے اپنی مدد کریں گے. تو اس کے بعد آتا ہے آگے مسائل وقائی من قریۃ اشد قوۃ من قریۃ التي اخرجت. ہمیں جو پہلے قومیں تھی نا وہ قومیں آپ کی قوم سے زیادہ طاقتور تھی. وہ قومیں آپ کی قوم سے زیادہ پیسے والے تھے. وہ قومیں آپ کی قوم سے زیادہ قدمت و سمجھدار تھی. لیکن جب انہوں نے حق کی فرمانبرداری نہیں کی تو حالات کو برباد ہو گئے. لہٰذا آج کسی کے پاس کتنا بھی پیسہ کیوں نہیں ہے ٹیکنالوجی کیوں نہیں ہے مال و دولت و عیش و عشرت کا آرام کیوں نہیں اگر وہ اللہ کا نام فرمانا ہے تو وہ بھی انہیں کی طرح برباد ہوگا فلا ناصر لهم. ہم نے اس کو ہلاک کیا ان کو کوئی مددگار نہیں تھا. تو آگے اللہ رب العزت نے مثالیں دی ہیں. مثل الجنۃ التي وعد المتقون اور ایمان والوں کے لیے جن چیزوں کا وعدہ کیا گیا ان کی مثالیں یہ ہے اور اس میں یہ کی چیزیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے کامیابی اور ناکامی کا اصول بیان کیا. افلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن مجید پہ غور نہیں کرتے. ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. قرآن مجید پہ غور کیجیے. قرآن مجید پہ غور کرنے سے دل کے تالے کھلتے ہیں. دل کا میل اترتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والوں کے اعمال بھی بعض مرتبہ باطل ہو جاتے ہیں. مگر کب باطل ہوتے ہیں؟ اس وقت باطل ہوتے ہیں کہ جب وہ ضد پہ آ جاتے ہیں. جب وہ ضد پہ اڑ جاتے ہیں تو پھر ان کی ضد ان کے اعمال کو کھا جاتی ہے. ان کے اعمال کو باطل کر دیتی ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد سورۃ الفتح ہے. حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کے بعد صحابہ کرام سے خواب سنتے. ایک دن پوچھا کہ کوئی خواب دیکھا تھا. وہ یہ خواب دیکھا. تو آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے ہم سب احرام باندھے ہوئے اور کعبۃ اللہ جا رہے. صحابہ کرام کو جوش آیا. اس سب نے حضور کہا کہ ہم کعبۃ اللہ جائیں اور عمرہ کر کے آئیں. کوئی لڑائی جھگڑا جنگ ہوا ہم نہیں کریں گے. ہم صرف عمرہ کر کے آئیں گے. نبی علیہ السلام تیار ہو گئے. پھر آگے جا کے کفر نے روک لیا حدیبیہ کے مقام پر جو کہ آج کے زمانے میں شمیسی ہے. وہاں ایک قدیم مسجد عمر بن عبدالعزیز نے بنائی تھی. تو آج بھی ویسی موجود ہے. ایک کنواں ہے جس سے نبی علیہ السلام صحابہ نے پانی پیا تھا وہ بھی موجود ہے. چنانچہ جب آپ حدیبیہ سے واپس ہوئے صلح حدیبیہ کر کے بظاہر تو شرطیں بڑی کمزور تھی مسلمانوں کے حق میں. واپسی کا آیات نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا. نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے بتایا عمر آج مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ محبوب ہے. اور پھر یہ سورت سنائی انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے حوالے سے ان کے علامات ذکر ہوئے. والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. تو ان کے دلوں میں سکینت کا نور نازل ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے قرآن سننے سے. پھر ان میں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جھوٹی خبر آئی تو نبی علیہ السلام نے سب لوگوں سے بیعت کی. فإن الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جن لوگوں نے تمہارے ہاتھ پہ بیعت کی اصل میں انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت لی ہے. اس لیے کہ ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا. پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر آیا کہ جن کی وجہ سے وہ بہت سے معاملات خراب ہوئے. اس کے بعد پھر رضوان کا ذکر ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی تھی. فعلم ما فی قلوبہم. اللہ کو پتہ تھا ان
کے دل میں کیا ہے. منزل السکینہ علی، اللہ رب العزت نے ان پر سکینہ نازل کیا. پھر اس کے بعد اس آپ کا تذکرہ ہے جو آپ نے دیکھا تھا کہ لقد رضی اللہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ عاملین محلقین رؤوسکم ومقصرین. اس کے بعد صحابہ کی صفات بیان کی فرمائی والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم عن السجد يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ کرام کی صفات کا ذکر ہے. اس کے بعد سورۃ الجمعہ بہت اہم ترین صورت ہے. فقہا نے لکھ ہے اگر کسی نے قرآن میں کچھ بھی نہیں سیکھا تو وہ سورۃ الجمعہ سیکھ لے. یہی صورت اس کو تمام چیزوں کے لیے کافی ہے. سب سے پہلے آداب رسالت ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو جی. ایسا کام نہ کرو کہ جس میں آپ یہ شوق کر رہے ہو کہ اللہ کے نبی کو کوئی طرح درد نہیں تھا اس سے زیادہ درد مجھے. اللہ کے نبی نے تو یہ کام نہیں کیا لیکن میں اس سے بڑھ کے کروں گا. یہ شو کرنے کی کوشش مت کرو. یہ تمہارے اندر کتنا دین ہے وہ اللہ جانتے ہیں. یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرو. بڑے احکام اس کے اندر آتے ہیں. ان الذین ینادون من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ایک واقعے کا ذکر ہے. اس کے بعد عملی زندگی کی. یا الذین آمنوا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کرو. ایسا نہیں کہ کسی نے کچھ بھی کہہ دیا اور آپ نے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیا. ہمارے ملک میں جو انارکی ہے، ہمارے ملک میں جو تباہی مچی ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، اس نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، اس نے کہہ دیا ہم اپنے ابا کے خلاف ہو گئے، اس نے کہہ دیا اپنی اماں کے خلاف ہو گئے. گھروں میں لڑائیاں ہوئی. فلاں پارٹی سے یہ تمہاری پارٹی منافق ہے جو ہے، بولے جی تمہاری پارٹی چور ہے ہماری پارٹی سے. گھروں میں لڑائیاں ہوئی. خبر کو دینے والے پیچھے پیچھے پاس سے بیٹھا نہ اس کے ایمان کا کسی کو پتا نہ اس کے دین کا کسی کو پتا. جا پاس سے کچھ دینا بلکہ اس سے آگے بات چلی گئی. ابھی تو کسی کی خبر دینے کی ضرورت ہی نہیں. اس کو منہ دیکھا بنا ہوا اچھا سمجھ لیا اس لیے بھی بنا ہوا. فوراً بدعنوانی ایسی بڑھ چکی ہے کہ کسی فاسق کی خبر دینے کی ضرورت ہی نہیں. بس سامنے والے کے بارے میں آپ نے سوچ لیا تو بس سوچ لیا. آپ نے جیسے بتانا بس سبھی نازل ہوتی ہے تو تحقیق کے افواہ کا حکم کیسے جائیں گے. بندہ دوسرے کے بارے میں ایسا سوچے. اپنا دل صاف کرو. دل چھوٹا سا دل تو ہے. اس چھوٹے سے دل کو اتنا درد سے بھرا ہوا ہے. فلاں ایسا دماغ ایسا یہ ایسا وہ بھی کافر وہ بھی کافر وہ بھی بدعتی وہ بھی فاسق. صرف میں ایک مسلمان ہوں سچا اور پکا مسلمان. اور جیسے میں عمل کروں دین پہ خدا نہ بس صحابہ نے بھی ایسا نہیں کہ استغفر ایسی چیزیں ہمارے اندر آ رہی ہیں. اور ایک طرف سے ہم عطا بادشاہ بخاری بنے ہوتے ہیں امام بخاری بنے ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے شیطان کی ہم سے شرائع کیا کیا چیزیں دل میں چل رہی ہوتی ہیں. تو بھائی ان چیزوں کا بڑا یہ آداب سکھائے بھی زبردست تو ہے. ایک بار پتا نہیں نقطۂ فاصلے کو گئی دو مسلمان آپس میں لڑے نہ ان کی صلح کروائے آگ نہ دکھایا کرو. جگہ جب آگ لگائے جیسے عورتیں ہیں وہ جناب اپنے شوہر کو آگ لگاتی ہے. تیری ماں نے یہ کہہ دیا اور ماں آگ لگاتی ہے تیرے شوہر تیری بیوی نے یہ کہہ دیا اور پھر بہنیں آگ لگاتی ہے بھابھی نے یہ کہہ دیا. یہ وہ مسلمان ہے. مسلمان کو دو بندے لڑ کر تو صلح کرواتے ہیں. اس کے اندر جگہ کے مسلمانوں میں لڑنے لگتا ہے. اس کے بعد 6 معاشرت کی برائیاں الگ سے بڑی اہم بات. لا یسخر قوم من قوم. کسی قوم کا مذاق مت اڑاؤ. کسی قوم کا مذاق مت اڑاؤ. قوم میں ہمیشہ قوم ہے جہاں مذاق اڑا ہے. پٹھانوں کا مذاق اڑا ہے. مذاق اڑا رہے سکھوں کا مذاق اڑا ہے. مذاق اڑا رہے غریبوں کا مذاق اڑا رہے. مذاق اڑا رہے فلاں زبان والوں کا. عورتوں کی قوم میں اس کا مذاق اڑا ہے. عورت کی بھی ایک قوم ہے نا یعنی ایک کیٹیگری. قوم کا مطلب کیٹیگری یعنی کسی کیٹیگری کا مذاق مت کرو. کسی قسم کی کیٹیگری کا مذاق. یہ پولیس والے سارے کے سارے رشوت ہو حرام ہو وکیل سارے کے سارے خلاص کرتے اسی بات ہے. سیاستدان سارے بےایمان. یہ کیا وہ ہے ہم لوگوں نے نعرے پکے کیے ہوئے. اب سیاستدان ہے تو بےایمان لطیفے بھی بنے ہوئے. لا یسخر قوم من قوم. مسلمان کا کام یہ مسلمان کا کام ایسے لطیفوں کو فیورٹزم نہیں دینا. وہ مسلمان ایسے لوگوں کو
تنقید کا نشانی سخت ناپسند لا یسخر قوم من قوم، کسی ایک کیٹیگری کا مذاق مت ہو، دس سخت مسخرہ کام کرنا، یعنی اس طرح اس کا تذکرہ کرنا جیسے وہ بے وقوف ہے، جیسے وہ عزت کے قابل ہے، بڑی اہمیت۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یہ اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بڑا مت سمجھو۔ پھر میں تو ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، چاہے کیا ہے تمہارے سے وہ نہیں بنتا، یہ کیا بات؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو دیندار سمجھنا، دوسروں کو بے دین سمجھنا، اپنے آپ کو سمجھنا میں تو سچا مسلمان ہوں، مگر یہ جو شخص ہے یہ وہابی ہے، یہ تو میں تو سچا پکا مسلمان ہوں، یہ بدعتی ہے، یہ بلا تنبیہ، اپنے آپ کو بڑا بس بلا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کو برے برے لقب مت دو، کسی کو برے برے لقب مت دو۔ میں اشارے نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں ہمارے ملک میں لوگوں کو کیا کیا القاب دیے جاتے ہیں، سیاسی سطح پر بھی القاب دیے جاتے ہیں اور دینی سطح پر بھی القابات دیے جاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ مختلف نام مذہب جبریل علیہ السلام ہے نا، تو اس طرح تک اس کا مذاق رکھتے ہیں، یہ اتنا سادہ بنتا ہے ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا بِالْأَلْقَابِ، نہ ایسے ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھ سکتے ہیں خصوص مراد ایمان کے بعد کسی کا نام جواب دینا اتنی گھٹیا بات ہے، اتنی گھٹیا، مطلب یہ تو پہنچائے تو بہت سوال ایسے لوگ ظالموں میں سے ہیں۔ چنانچہ جو میڈیا کی دنیا ہے، سیاسی دنیا ہے، اور یہ ممبر کی دنیا ہے، اس کے اندر لوگوں کے لیے ایسے الفاظ متعین کر دینا جس سے لوگ خوش ہونا شروع ہو جائے، واجب ہے یہ مودی صاحب کو چھوڑ دیں، سیدھا کر کے رکھ دیں، یہ بات سختی سے بنا ہے۔ یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی، دوسرے کے بارے میں گمان قائم کر لینا، یہ ایسا ہی ہے، یہ چونکہ خانقاہ میں جانا ہے تو یہ ایسا ہی ہے، یہ چونکہ داڑھی موٹا ہوا ہے تو یہ ایسا ہی ہے، یہ چونکہ پورا ادارے میں کام کرنا ہے یہ بھی دو نمبر ہی ہوگا۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اسم، بدگمانی گناہ، اور پھر اس بدگمانی کی وجہ سے ولا تجسسوا، تجسسوا مطلب فلاں بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ، کہ آپ کو کیا پڑی ہے بات کرتے کہ نہیں کرتے، آپ نے اس کی خیرات کا نہیں، ولا تجسسوا، اس کی جاسوسی مت کرو کسی دوسرے کی، دیکھ رہے جناب پتہ کریں، چھپ چھپ کے سن رہے، کسی کی گھر کی آواز آ رہی تو کانوں ڈال ڈالا کے سن رہے۔ بات تھوڑی لمبی ہو رہی لیکن تھوڑا تو اہم چیز ہے۔ حضرت مولانا حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ ٹرین کے ڈبے میں بیٹھے، ٹرین میں بیٹھے تو دو لڑکے آپس میں انگلش میں بات کرنا شروع ہو گئے، تو حضرت ان سے فرمایا کہ دیکھو مجھے انگلش آتی ہے، اگر تم لوگوں نے کوئی راز کی بات کرنی ہے تو کسی اور زبان میں کر لو، یہ ایسا نہ ہو کہ تم مجھ سے چھپانا چاہ رہے ہو لیکن مجھے تمہاری بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے سب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کا تجسس ایسے بھی نہیں کرتا کہ دوسرے کی بات کان لگا تو چکر کیا کرنا ہے، یہ تو ہے، یہ کیا ہے بڑا تجسس، اتایا نہیں کسی کی چیزوں میں پڑھنا، سب چیز سے غلط کی اور چھٹی چیز بڑا یا ایک دوسرے کی برائی نہ کرو، برائی نہ کرو ایک دوسرے کی، ہمارا معاشرہ چھ برائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ پھر معاشرے کی آداب کی بنیاد ذکر کی ہے، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، تمہیں کیٹیگرائز کیے ہیں، اور قبائل کو بڑی اور چھوٹی کیٹیگری بنائی، لِتَعَارَفُوا، اس لیے بنائی ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف کر سکو، ایک دوسرے کو کے کام آ سکو، بنا کر فقیروں کا حق بھی سنبھالے، تماشا ہے درد دیکھتے، کسی کو موچی بنایا ہے اللہ نے تاکہ دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو، کسی کو پینسل والا بنایا ہے، اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں دی کہ وہ بڑا صاحب بھی بنے آفس میں جائے، اس کو پینسل والا بنایا ہے، کسی کو مٹھائی بیچنے والا بنایا ہے، کسی کو ڈاکٹر بنایا ہے، تاکہ تمہاری آپس میں پہچان ہو سکے، تم ایک دوسرے کی ضروریات پوری کر سکو۔ پھر اس کے بعد ایمان کا تذکرہ ہے، سورہ قاف، سورہ قاف یہ نبی علیہ السلام عمومی مجمع جب زیادہ ہوتا تھا، جیسے عید کا مجمع کبھی زیادہ ہو جاتا، جب لوگ زیادہ ملنے آ جاتے، اس وقت آپ عام طور پر نمازوں میں سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے، دلائل قدرت کا بیان ہے، قوموں کے بڑے اور چھوٹے ہونے کی طرف
کا بیان ہے، پھر تفکر کی طرف دعوت ہے، انسان بھی نفس، ہم جانتے ہیں انسان کے نفس میں مختلف طرح کے وسوسے، خیالات، اس کو یہ چیزیں آتی ہیں، پھر اس کے بعد انسان کو اس سے تلفظ یعنی شمال خیر، انسان کے ساتھ کچھ غیبی مخلوقات ہر وقت جڑی ہوتی ہے، ہر وقت لگی ہوتی ہے، جو انسان کے اعمال سے متعلق ہوتی ہے، بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں، ہر بات اس کی لکھ ہوتی ہے، اور بات قریب وہ لدی عالم فرشتہ کے ساتھ ہوتا ہے، جو اس کے معاملات کا دور ہے، اس میں سورہ زاریات ہے، زاریات کے میں ہواؤں کے چلتے ہوئے ہواؤں کی اور پھر 4 قسم کی فصلیں کھڑی ہیں، پہلے ایمان کی علامات کا مختلف تذکرہ ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ اکثر واقعہ اگلے بارے میں ہے، انشاءاللہ کل اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ سمجھے کرے۔